بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ یعنی اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کی امانت داری میں خلل ہو، اور اس شخص کی دینداری ناقص ہے جو وعدہ خلافی کا عادی ہو۔ پہلے حصے کی تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے، یعنی مسلمان کے لیے امانت داری کا کیا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے۔ آج کی مجلس میں حدیث پاک کے دوسرے حصے یعنی ایفائے عہد اور وعدہ کے وفا کرنے کی جو تاکید ہے اس سے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایمانی صفات میں مسلمانوں کی خاص پہچان میں جو صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ مومن اپنے وعدے کا پاس رکھنے والا، وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف نفاق کی جو صفات بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفتیں جو منافق کے اندر پائی جاتی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ نفاق کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان عیوب سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت کی کتنی قسمیں ہیں، کہاں کہاں اس کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ وعدہ کے سلسلے میں 2 کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے جھوٹا وعدہ کرنا، اور ایک وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ جھوٹا وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت نہ ہو، تو آدمی ابتدا سے ہی مجرم بن گیا۔ جھوٹے وعدے کو، جھوٹا وعدہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اور اگر وعدہ کر لیا اور پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کیا ہے اور پھر کوشش بھی کی اس کو پورا کرنے کی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ معذور قرار دیا جائے گا۔ لیکن وعدہ کر لینے کے بعد قصداً وعدہ خلافی کرے تو یہ بھی جرم ہے۔ تو وعدہ خلافی کے سلسلے میں 2 طرح کے جرم ہوا، ایک ہے جھوٹا وعدہ کرنا اور ایک ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ المؤمن اذا وعد وفا، مومن وہ ہے کہ جو وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، چھوٹا وعدہ ہو، بڑا وعدہ ہو، کسی سے بھی وعدہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ کو پکارا، فرمایا ہا اعتق، ہا اعتق، آؤ یہاں آؤ، ہا تعال اعتق، آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے فوراً میری والدہ سے پوچھا ماذا اردت ان تعطی، جب تم نے بچے سے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی تو تمہاری نیت اس کو کیا دینے کی تھی؟ انہوں نے کہا اردت ان اعطی تمرتن، میری نیت یہ تھی کہ بچہ آئے گا تو اس کو ایک چھہارا دوں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو چھہارا نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ کس کی توجہ ہوتی ان چیزوں کی طرف؟ ایک ماں ہے، بچے سے ایک جملہ بول رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمحل فوراً ٹوک دیا، ایک چھوٹے سے بچے سے جو وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ جب یہ کہا کہ کوئی چیز دوں گی تو نیت میں کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اگر وعدہ کر لیا تو اس کا دینا بھی ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں نبوت کے پہلے کی سیرت میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی الحسمہ یا ابو الحمصہ نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو آپ کی مکی زندگی ہے اس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور آپ کا میرے ذمے کچھ بقایا تھا، یعنی اس کی قیمت کی ادائیگی باقی تھی۔ میں نے آپ سے کہا ٹھہریے میں بھی آتا ہوں، یہ کہہ کے میں گھر چلا گیا اور جا کے بھول گیا۔ 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ جب میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے صرف اتنا فرمایا لقد شققت علیہ انا ہنا منذ 3 انتظرک، بھائی تم نے بہت پریشان کیا مجھے، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ انتظار پیسہ کی وصولی کے لیے نہیں تھا، بلکہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہی انتظار کروں گا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے رہے، ضروریات کے لیے ہٹتے ہوں گے جاتے ہوں گے، لیکن وعدہ کیا تھا کہ میں انتظار کروں گا، تو بار بار لوٹ کر وہیں آتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹالنے کے طور پر وعدہ کر لینا اور وعدہ پورا کرنے کی نیت نہ ہو، یہ جھوٹ ہے، جھوٹا وعدہ ہے۔ اچھا کبھی کہہ دیتے ہیں اچھا کوشش کریں گے، تو یہ کوشش کرنے کا وعدہ ہوا، یعنی یہ تو وعدہ نہیں کیا کہ فلاں تمہارا کام کر دیں گے، لیکن اتنا تو کہہ دیں کہ کوشش کریں گے، تو کوشش کرنے کا وعدہ ہوا تو کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، تو دیکھیں گے کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہی تو ہوا کہ دیکھ لیں گے، اگر ممکن ہوگا تو یہ کام کر لیں گے، آ جائیں گے۔ تو جتنے کا وعدہ کیا اتنے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا آدمی تو یہ خلف وعید ہو جائے گا، خلف وعد ہو جائے گا، وعدہ خلافی ہوگی، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے وعدہ پورا نہ ہو سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا کہیں آنے کا، جانے کا، ملاقات کا، اور نماز کا وقت ہو گیا اور وہ ہٹ گیا، تو یہ وعدہ خلافی میں شامل نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا۔ انتظار کرنے کے لیے کہا، انتظار کر رہے تھے، اذان ہو گئی، تو اب جماعت چھوڑ کر بیٹھ کر انتظار نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ بھئی ہم نے وعدہ کیا تو اس سے جماعت چھوڑ دی، جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں جاؤ، اللہ کا حکم پورا کرو۔ تو کوئی شرعی عذر ایسا پیش آ جائے جس کی وجہ سے مجبوراً وعدہ خلافی کرنی پڑ جائے، وعدہ پورا نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے، وہ معذور ہے۔ لیکن وعدہ پورا کر سکتا ہے، اس کے باوجود کوشش نہ کرے اور اس کو ٹال دے، تو یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، اس کو نفاق کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس روایت کے دونوں حصے آپ کے سامنے آ گئے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی امانت میں خیانت نہ کرے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وعدہ کرے تو پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا کرے۔ اور جو منافق کی جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ گفتگو کے اندر دروغ گوئی نہ آنے پائے، جھوٹ نہ بولے آدمی۔ جب 3 صفات منافق کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان تینوں صفات سے پورے طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اور امانت کے اندر خیانت نہ کرے، چاہے وہ امانت مال کی ہو، چاہے کسی کے راز کی ہو، کسی کے عیب کی ہو، کسی مشورے کی ہو، کسی بھی چیز کی امانت ہو، اس امانت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔